الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی. اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور انتہائی باسعادت مہینہ ہے. ایک مسلمان کے لیے اس مہینے کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاتی ہے. اس حوالے سے یہ مہینہ مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا مہینہ بن جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. سو اس میں اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کون سے دن ہوئی. مشہور 12 ربیع اول ہے، جبکہ اکثر محققین یہی بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی. بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو اس اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ مسلمان کے لیے بہرحال ایک خوشی کو یاد دلانے کا مہینہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ربیع الاول کا مہینہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس دن بھی ہوئی، آیا وہ مہینہ ہمارے لیے کیا اس درجے میں درست ہے کہ ہم اس دن کو عید کا دن کہنے لگ جائیں؟ ہر بات اپنی جگہ ہے، ہر چیز اپنی جگہ ہے. کوئی آدمی گھر میں بچے کی پیدائش ہو جائے، اس دن کو عید کہنے لگ جائے تو کہا جائے گا کہ خوشی اپنی جگہ ہے،
لیکن دیکھو عید جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے مقرر کر دی ہے. ہاں ایک خوشی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس دن کو عید کہہ دینا کہ بھئی آج کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا ذرا جائزہ لے لیا جائے شریعت مطہرہ سے. خوشی الگ چیز ہے، عید الگ چیز ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کا جائزہ لیا جائے تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ شریعت مطہرہ کا مزاج اور شریعت میں کسی دن کے پیدائش کے ہونے کے حوالے سے یا اس دن میں کسی تاریخی واقعات کے ہو جانے کے حوالے سے شریعت نے کہیں پر بھی اس دن کو عید قرار نہیں دیا. اور اگر شریعت میں کسی کی پیدائش کے حوالے سے یا کسی کا کوئی خاص واقعہ رونما ہونے کے حوالے سے شریعت اس کو چاہتی اور یہ شریعت کی نظر میں مطلوب ہوتا تو پھر یوم ولادت سے بڑھ کر شریعت میں کوئی عظیم الشان دن نہیں ہے. اگر دن کے حوالے سے، کسی کی پیدائش کے حوالے سے، کسی تاریخی ساز واقعے کے حوالے سے مسلمان کی عید وابستہ ہوتی، کسی کی پیدائش کے حوالے سے مسلمان کی عید وابستہ ہوتی اور شریعت اسی بات کو چاہتی، تو پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن عید سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر کوئی عید کا دن نہیں ہوتا. اس لیے کہ مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کا کیا دن ہے. لیکن شریعت نے کسی کی ولادت کے حوالے سے عید کو وابستہ نہیں کیا. اگر شریعت ولادت کے حوالے سے عید کے نسبت سے کلام کرتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن سے بڑھ کر اور کوئی دن نہیں ہے. شریعت کہتی یہ دن مناؤ. بات سمجھ رہے؟ لیکن شریعت کا مزاج دیکھیں کہ شریعت کہتی ہے کہ خوشی کب ہے مسلمان کے لیے، مسلمان کے لیے خوشی کب ہے. شریعت نے مسلمان کی خوشی کو کسی کی پیدائش سے وابستہ نہیں کیا ہے. شریعت نے مسلمان کی خوشی کو کسی تاریخی واقعات سے وابستہ نہیں کیا. یوم البدر کیا عظیم الشان دن تھا. ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000 کا لشکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی معیت میں یوم البدر. ان صحابہ کا حال یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اگر ان کا نام لے اپنی دعا میں، اللہ ان کے نام کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرماتے. اصحاب بدر، اصحاب بدر. اور اصحاب بدر کا یہ مقام ہے کہ بدری صحابی رضی اللہ عنہ سے ایک غلطی ہو گئی کہ لوگ مدینہ میں تھے، کوئی معاملات جنگ کے حوالے سے مکہ کے ساتھ ہونے والے تھے، تو ایک بدری صحابی نے پیشگی کسی طرح سے اشارتاً اطلاع بھجوا دی مکہ والوں کو کہ ہمارا تمہارا معاملہ ہونے والا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں ان کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا عمر بدری صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، بدری. ان کے ایمان میں شک نہیں کر سکتے، ان کے اخلاص میں شک نہیں کر سکتے. بدری صحابی ہیں. بدر کی مہر لگا کر حضرت عمر ابن خطاب کو خاموش کر دیا. کتنا بڑا یوم البدر ہے. تو اگر ہمارا خوشی کا دن کسی تاریخ ساز واقعے سے وابستہ ہوتا تو یوم البدر سے دن کون سا بڑھ کر ہے؟ یوم الفتح سے بڑھ کر کون سا دن ہے جس پہ پوری آیت، پوری سورت نازل ہو رہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور وہ دن مسلمانوں کے لیے کس قدر خوشی کا دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بدر کر دیا گیا تھا.
نکال دیا گیا تھا، اور آپ کو بیت اللہ سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، بار بار اپنی ماں اور اپنے باپ کو دیکھتا رہے، محبت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو ایسے دیکھے جا رہے تھے پیچھے مڑ کے، اور پھر اللہ نے یقین دلایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو واپس لوٹائیں گے ادھر۔ تسلی دی، تسلی دی آپ کو، یا رسول اللہ آپ غمگین نہ ہو، ہم آپ کو مکہ کی طرف واپس لوٹا دیں گے۔ وہ دن آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکہ واپس لوٹ رہے تھے، یوم الفتح کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر یا اونٹنی پر سوار تھے، صحابہ میں خوشی کا عالم تھا۔ بعض نے تو کہا کہ آج کا دن جو ہے نا ملاحم کا دن ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج کا دن جو ہے وہ رحم و کرم کا دن ہے، ہم معاف کریں گے لوگوں کو، جیسے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج محمد وہی کام کرے گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، گھر سے نکالا، باپ سے جدا کیا، یہاں تک کہ کنواں میں ڈالا، یہاں تک کہ مصر کے بازاروں میں فروخت کر دیا گیا سگے بھائی کو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا آج کا دن معافی کا دن، معاف ہے۔ کس قدر خوشی کا دن تھا، کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنی ماں کی طرف واپس لوٹ رہا ہوتا ہے، اپنے باپ کی طرف واپس لوٹ رہا ہوتا ہے، باہر ملک میں جا کر آدمی شغل اختیار کرتا ہے، روزگار لگاتا ہے، ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے، اور جب وہ اپنوں میں لوٹتا ہے اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے پاس لوٹ رہا ہوتا ہے ان کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ آج ہمارا بچہ آ رہا ہے اور بچے کو ہوتا ہے کہ آج میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہا ہوں، کیا خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے دن تھے لیکن شریعت نے ان کو عید قرار نہیں دیا، جیسا کہ جناب والا عیسائیوں نے کرسمس کو عید قرار دیا کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے، یہودیوں نے اپنے جو عید کے دن ہے اس دن کو قرار دیا جس وقت یہودیوں کو نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعون سے، انہوں نے کہا ہمارا آج کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے کہیں پر بھی مسلمانوں میں عید کا دن کسی کی ولادت سے وابستہ نہیں کیا، کسی تاریخ ساز واقعے سے وابستہ نہیں کیا ہے۔ شریعت نے اگر عید کا دن مسلمانوں کو دیا ہے تو وہ اللہ کی رضا اور خوشی کے بعد عید کا دن دیا ہے کہ تم نے پورے رمضان اللہ کو راضی کیا، تم نے کھایا نہیں اللہ کے لیے، پیا نہیں اللہ کے لیے، تم نے قربت اختیار نہیں کی اللہ کے لیے، تم نے سارے گناہوں کو چھوڑا اللہ کے لیے، تم 30 دن تک اپنے اعمال سے فارغ ہوئے، اب اللہ تمہیں کہتا ہے اپنے عمل کے پیچھے عید مناؤ۔ بات سمجھ رہے؟ اپنے عمل کے پیچھے عید مناؤ۔ اسی طرح سے جو ہم عید الاضحیٰ کا دن مناتے ہیں، یہ عید الاضحیٰ فرماتے ہیں کہ حج کا جو ایک عظیم الشان رکن ہے یوم عرفہ، اس سے فراغت ہو رہی ہوتی ہے۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ عید کا دن ہم اس وقت مناتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو ذبح کیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں ذبح کرنا تو ثابت ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے مہینے میں، بات سمجھ رہے ہیں، یہ قربانی کا مہینہ، یہ قربانی کا دن، ذی قعد کے بعد جو ذی الحج کا مہینہ آتا ہے نا، تاریخ کے حوالے سے کوئی بات متعین نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، حضرت اسماعیل کو لے کر آئے مینا میں، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جناب والا یوم النحر کا دن تھا۔ تو وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے ہماری عید وابستہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان عظیم الشان عمل جسے حج کہا جاتا ہے، اس کا عظیم رکن یوم عرفہ پورا کر رہا ہوتا ہے۔ عظیم رکن سے فراغت کے بعد جب مسلمان اپنے عمل سے فارغ ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے اپنے عمل کے بعد اب خوشی مناؤ، وہ عمل جس میں اللہ تم سے راضی، وہ عمل جس میں اللہ تم سے راضی، کہ تم نے پورے مہینے اللہ کو راضی کیا، پورے دنوں میں روزہ رکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، عظیم الشان عبادت میں لگے رہے،
کہ پہلے تاریخ سے لے کر نویں تاریخ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور آپ نے فرمایا اس کی ہر رات کی عبادت ایسی ہے جیسے تم نے شب قدر میں عبادت کی ہے۔ پہلی تاریخ سے لے کر جو 9 روزے رکھے جاتے ہیں یوم عرفہ تک، آدمی وہ روزے رکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ذکر کرو، اللہ کو راضی کرو، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا ذکر بیان کر دیا گیا، یہ سارے اعمال کر رہا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر عید ملتی ہے۔ معلوم یہ ہوا مسلمانوں کی عید اگر وابستہ ہے تو وہ اعمال سے وابستہ ہے، کسی کی تاریخ سے وابستہ نہیں ہے، کسی کی ولادت سے وابستہ نہیں ہے، کسی کی تاریخ سے وابستہ نہیں، ولادت سے وابستہ نہیں۔ خوشی تو اس کے لیے ہے، خوشی تو اس کے لیے ہے جو اپنے رب کو راضی کر کے زندگی گزار رہا ہو۔ اصل خوش تو وہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل خوش تو وہ ہے جو اپنے رب کو راضی کر کے زندگی گزار رہا ہو۔ اللہ نے فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم ہمیں راضی کر کے زندگی گزارو، تمہارے دل کو مطمئن کر دیں گے، تمہارے دل کو اطمینان مل جائے گا، خوشیوں کی زندگی مل جائے گی۔ لیکن کب ملے گی؟ بذکر اللہ، اللہ کی فرما برداری، اطاعت گزاری، اللہ کو راضی کر کے یہ تمہیں نصیب ہوگا، کسی کے دن منانے سے نصیب نہیں ہوگا۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، عمل سے بنتی ہے زندگی، ایام کے منانے سے زندگی نہیں بنتی۔ اور اسی پھر عمل کے بعد اللہ کہتا ہے عامل الصالحات جنات الفردوس، پھر تمہارے لیے جنت بھی ہے، پھر تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مثلا ساری زندگی اللہ اس کے رسول کو راضی کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، اطاعت گزاری کر رہا ہے، سنت کے مطابق چل رہا ہے، سنت کے مطابق چل رہا ہے، اور وہ ظاہری جو ہمارے آج کے اعمال ہیں ان میں اس کی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اپنے آپ کو سنت میں لگاتا ہے، اپنے آپ کو نماز میں لگاتا ہے، روزے سے وابستہ کرتا ہے، زندگی میں کوئی سنت نہ چھوٹ جائے اس کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ علماء نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب یہ آدمی ہے، اور ایک آدمی جو صرف ایام مناتا ہے، صرف ولادت کے دن خوشیاں مناتا ہے، ولادت کے دن کو عید قرار دیتا ہے، ولادت کے دن رات کو جاگ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی اگر اٹھا کر دیکھی جائے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے۔ علماء نے فرمایا کہ لاکھ وہ چراغاں کر لے، لاکھ وہ ایسے اعمال کر لے جس کو دنیا کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ ایسے اعمال ہیں جس سے اظہار ہو رہا ہے کہ یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے، علماء فرماتے ہیں وہ نبی سے کوسوں دور ہے، کوسوں دور ہے۔ اس لیے کہ ایک وہ آدمی ہے، مثلا ایک وہ آدمی ہے جس کو کبھی عمرہ نصیب نہیں ہوا، کبھی حج پہ نہیں گیا، ایک وہ آدمی ہے جو ہر سال روز اقدس کی جالی کو پکڑتا ہے اپنے ہاتھوں سے، بات سمجھ رہے ہیں؟ روز اقدس کی جالی کو ہر سال پکڑتا ہے اپنے ہاتھوں سے، لیکن جو جا رہا ہے ہر سال اس کی زندگی میں سنتیں نہیں ہیں، اللہ اس کے رسول کو راضی، پیسہ ہے پیسہ، ان پیسوں کی بنیاد پر جاتا ہے، روز اقدس کی جالی کو پکڑ کے ہر سال آ جاتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت تو نہیں ہے لیکن قرآن کی دولت اس کے پاس ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اس کے پاس ہے، اس کی دنیا یہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو کبھی پس پش نہیں ڈالا، میں نے سنت رسول کو کبھی پامال نہیں کیا، میری زندگی میں کبھی سنت نہیں چھٹی۔ علماء فرماتے ہیں یہ آدمی جس کو کبھی عمرہ نصیب نہیں ہوا، اپنے اعمال کی بنیاد پر یہ روزے کی جالی تو جالی، اللہ کے رسول کے اس سے زیادہ قریب ہے، اللہ کے رسول کے اس کے مقابلے میں جو ہر سال جالی پکڑتا ہے اپنے پیسوں کی بنیاد پر، لیکن پاس پیسہ ہے، سنت نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، معاشرت نہیں ہے، اتباع سنت نہیں ہے، مال اور دولت ہے، عمرے پہ چلا جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا ہر سال جالی کا قرب نصیب کیوں نہ ہو جائے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب نہیں ہے، وہ دور ہے، دور۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل قیامت کے دن قریب وہ ہوگا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن
اللہ کی بارگاہ میں جب میدان حشر لگا ہوا ہوگا، بہت سے لوگ جام کوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پینے آئیں گے، لیکن فرشتے ہٹا دیں گے۔ آپ کہیں گے کہ میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ میری امت میں سے ہیں، لیکن فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ لیا۔ ایسی باتیں شامل کر دی تھیں جو دین میں شامل۔ علماء فرماتے ہیں آپ کو لاکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ ہو جائے، لیکن آپ کی محبت تابع ہوگی قرآن و سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کے طریقے کے تابع ہوگی، غلام ہوگی۔ آپ کہیں بھی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ مجدد علی ثانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا کمال دیا تھا، ظاہری اعمال کی بنیاد پر، روحانی اعمال کی بنیاد پر، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ ایک وہ آدمی ہے جو کہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارتا ہے اور اپنا رہن سہن جینا شریعت کے مطابق گزارتا ہے، اور اس کا مرنا بھی شریعت کے مطابق ہے، وہ ان تمام تر زندگی میں کیے جانے والے اعمال سے بالا تر ہے، تمام اعمال سے بالا تر، اس لیے کہ اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ وہ کتنا دور کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ کے قریب ہے، آپ کے قریب۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وجہ کیا تھی کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رچ بس گئی تھی۔ وہ ایک کام کبھی سنت کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ اگر نوالا زمین پہ گر جائے اور وہ صاف ستھرا ہو تو وہ اٹھانے میں جناب والا شرم اور عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ رزق کو ضائع کرنا نبی کی سنت نہیں ہے، جہاں تک کہ ہو سکے اگر کوئی چیز زمین پہ گری پڑی ہے اس کو اٹھا کر صاف کرنا، میں ہاتھ سے گر گئی اور مجھ پہ قدرت ہے کہ میں صاف کر کے کھا سکتا ہوں، تو میری ذمہ داری ہے کہ اس نوالے کو ضائع ہونے سے بچاؤں۔ یہ صحابہ کی سنت تھی، یہ صحابہ کی سنت تھی۔ اگرچہ وہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے چلے گئے، ان کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ ہم دنیا میں دور ہو گئے، ان کو پتا تھا جو ابدی زندگی ہمیں نصیب ہوگی اس میں ہم اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے۔ لیکن قربت کیسے حاصل ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے، اتباع کی وجہ سے، آپ کی فرما برداری کی وجہ سے، آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کی وجہ سے یہ قرب نصیب ہوا تھا۔ اگرچہ دنیا میں دوری نصیب ہو گئی کہ کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، لیکن ان کو اس بات کا غم، ان کو پتا ہے کہ ابدی زندگی تو آخرت ہے، یہ تو سفر ہے، سفر میں تو آدمی بچھڑ ہی جایا کرتا ہے، سفر میں قافلے سے آدمی بچھڑ ہی جایا کرتا ہے۔ ان کو امید تھی کہ ہمارے اعمال ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت میں قریب کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی زبان سے بھی کہی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، یمن کا حاکم بنا کر بھیج رہے تھے کہ اے معاذ، بڑی محبت تھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے، اور قرآن و سنت کو بے تحاشا جاننے والے، حلال اور حرام کا بڑھ چڑھ کر علم رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حاکم اور معلم دونوں بنا کر بھیج رہے تھے۔ اے حاکم، اے معاذ، تم یمن جا رہے ہو، وہاں پر جا کے تم نے سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق لوگوں کو سکھانا ہے، بتانا ہے، اور وہیں پر تم نے لوگوں کی نگہبانی بھی کرنی ہے، نگرانی بھی کرنی ہے، تم حاکم بھی ہو، تم معلم بھی ہو۔ یمن بھیج رہے ہیں۔ اب جب یمن بھیجنے کا واقعہ پیش آیا تو حضرات علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا واقعہ شاد و نازر ہی نظر آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو اونٹ پر سوار کیا، نبی نے اونٹ پر سوار کیا۔ اے معاذ بیٹھو۔ اونٹ پر سوار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اونٹ کو ذرا جھکا دیا، اونٹ کو بٹھا دیا، اے معاذ اس پہ بیٹھو، پھر اونٹ کو لگام پکڑ کر، مہار پکڑ کر اٹھا دیا، یہی بٹھانے کا مقصد ہے۔ یہ اعزاز حضرت معاذ ابن جبل کو حاصل تھا رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بیٹھو۔
سواری تیار کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کجاوا صحابہ رکھتے تھے، یہ معاذ ابن جبل ہے کہ ان کے لیے پوری سواری رکھی جا رہی ہے کہ اے معاذ سوار ہو جاؤ، اللہ کا نبی تمہارے لیے سواری تیار کر رہا ہے۔ معاذ ابن جبل کے لیے سواری تیار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا، بیٹھ گئے، اور عجیب صورتحال ہے، معاذ رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل پیدل سواری کے ساتھ ساتھ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، معاذ فلاں بات، پیدل چلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت معاذ سواری پر سوار، یہاں تک کہ چلتے جو مدینہ کی آبادی ہے وہ ختم ہو گئی، چلتے یہاں تک کہ جناب والا غیر آبادی کا علاقہ شروع ہو گیا، آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا، آخر تک سوار پہ سوار ہے، اور پھر جاتے آخر میں جب آبادی سے نکل گئے، غیر آبادی کے علاقے میں آئے، تو کہنے لگے کہ معاذ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید کہ میری تمہاری اب کے بعد ملاقات نہ ہو، یا فرمائے شاید کہ اے معاذ اب کے بعد اگر تم آؤ تو میری قبر پر آؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ بات کی، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ نہ جانے کب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو تھامے ہوئے تھے، برداشت کیے ہوئے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو پھوٹ کر رونے لگے، یا رسول اللہ آپ مجھے آخری بار بھیج رہے ہیں، ایسی جگہ بھیج رہے ہیں، آج کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، پھوٹ کر رونے لگے۔ اور کیا لمحہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار کرا کے باہر لا کر مدینہ سے رخصت کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اے معاذ ہو سکتا ہے آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو، اے معاذ ہو سکتا ہے آج کے بعد تم میری قبر پر آؤ۔ کب سے؟ ایک تو جدائی، یا رسول اللہ آپ اپنے سے دور مجھے یمن بھیج رہے ہیں، میں ہمیشہ آپ کی خدمت عالیہ میں رہتا تھا، اور جاتے اتنی بڑی بات بھی کہہ دی کہ اے معاذ آج کے بعد ہو سکتا ہے تم میری قبر پر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو من جانب اللہ علم ہوا، تبھی انہوں نے بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی برحق ہے، سمجھ گئے کہ اب آخری ملاقات ہے، رونے لگے پھوٹ کے۔ آپ نے فرمایا معاذ رو مت، اور فرمایا ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا، اے معاذ مت رو، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں، خواہ وہ کہیں بھی ہو اور کہیں کے بھی ہو۔ بات سمجھ رہے کیا کہا؟ خواہ وہ کہیں بھی ہو یا کہیں کے بھی ہو، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ ڈر کی زندگی گزارنے والے۔ بتا دیا اے معاذ تم دور رہ کے بھی ہمارے قریب ہو، اگر ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہو، خوف خدا تمہاری زندگی میں ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات تمہاری زندگی میں ہیں، تو یاد رکھو بیا میرے ساتھ ہو تم، اے معاذ پریشان نہ ہونا، معاذ ابن جبل تم پریشان نہ ہو، تم دور رہ کے بھی میرے قریب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کی اصل زندگی، اصل مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، کس چیز پر مسلمان کو آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر مسلمانوں کو لے کر آنے کی کوشش کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو ہمیں نمونہ اسوہ دیا وہ کس مقصد کے لیے دیا۔ آج میرے عزیزو واقعتاً صورتحال یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے، خوشیوں کا اظہار بھی ہوتا ہے، جلسے کا انعقاد بھی ہوتا ہے، جلوس کا آنا جانا میرا عزیزو ہو رہا ہے، اور اس میں بہت سے اللہ حفاظت فرمائے ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ کیا کچھ آج کل کے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک جلسہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک سیرتی جلسے کا انعقاد ہے، ایک جلوس کا آنا جانا ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر جو پائے جانے والی چیزیں ہیں کہیں بھی شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت ایک مسلمان سیرت النبی کے جلسے میں بھنگڑا ڈالے، سیرت النبی کا جلسہ ہے،
اور اس میں نعت ایسی لگائی جا رہی ہے جس میں جناب والا ڈھول دھماکے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، موسیقی کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہو گئی ہے، جہاں پر وہ ایک مجمع لگایا گیا وہاں پر روضہ اقدس کی شبیہ بڑھا کر بنا کر لگا دی گئی کہ لوگ آ کے بوسہ بھی دے رہے ہیں، لوگوں نے اس کے گرد گھومنا بھی شروع کر دیا، لوگ اس کے سامنے چوکڑی مار کر عقیدت کے اعتبار سے جیسے وہاں بیٹھے ہوئے یہیں پر بیٹھے ہوئے برابر ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں یا اس کے مطابق ہیں؟ صحابہ نے کیا مکہ میں روضہ اقدس کی شبیہ بنا لی؟ سوچنے کی بات ہے بھائی۔ یا حضرت معاذ بن جبل جب یمن گئے تھے وہاں پر کیا روضہ رسول بنا لیا تھا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ زندہ رہے، اور جب مدینہ واپس آئے تو آپ کی وفات ہو چکی تھی، اور آپ نے پھر مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے، کہا کہ اللہ کے رسول نہیں ہے تو اب میں یہاں کیا رہوں، چلے گئے، چھوڑ گئے۔ لیکن زندگی حضرت عبیدہ ابن جراح غالباً رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بھیج دیا، کہیں اور پر گئے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا بھیج دیا کہیں اور پر گئے ہوئے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ جہاں پر گئے وہاں پر بدلاؤ نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر زندگی نہیں گزاری، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا غالباً عبیدہ ابن جراح یا اور کوئی صحابی ہیں کہ وہاں پر رہ رہے ہیں، کسی نے آ کر کچھ بتلا دیا کہ ان کے حال احوال تو جا کر لے لو، مدینہ کے رہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو چھوڑ کر وہاں گئے تھے، وہاں پر گویا کہ حاکم حکمرانی کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے بطور گویا کہ امتحان کے بھی، کہا کہ عبیدہ اپنا مکان دکھاؤ، شاہی محل دکھاؤ، کچھ معلومات ہوئی ہے، چنانچہ کہا کہ ٹھیک ہے امیر المومنین، آپ کو میں ابھی ذرا اپنا جو نظم و نسق علاقائی اعتبار سے اس کو ذرا پورا کرتا ہوں، پھر آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ چنانچہ لے کے چلے، جہاں بیٹھتے تھے وہ بیٹھک الگ تھی، اور جو شاہی محل تھا جہاں پر رہائش تھی وہ الگ تھی، چلتے رہے، آبادی ختم ہو گئی، کہنے لگے ابو عبیدہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا کہ امیر المومنین جہاں پر میرا شاہی محل ہے وہاں پر لے کے جا رہا ہوں، لے کے چلتے رہے، اور دور آبادی سے دور جا کر جنگل اور بیابان میں ایک جگہ لے کر گئے جہاں پر جھوپڑی تھی، کہا کہ امیر المومنین آئیے تشریف لائیے، اندر گئے، اندر جانے کے بعد اب حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ یہ کہاں پر لے کر آئے، کہا کہ یہی تمہاری رہائش ہے؟ کہا کہ امیر المومنین یہی میری رہائش۔ اب مہمان آیا ہے گھر میں آیا ہے، ضیافت کرنی ہے، وہ جھوپڑی کے اوپر جناب والا جو لکڑیاں ڈال کر اس کے اوپر جو کھجور کے پتے ڈال دیے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو بھائی جناب والا آج کے دور کے اعتبار سے الماریاں ہیں نا، وہاں تو چھجے میں چیزیں پھنسا کے الماریوں کا کام لیا جاتا ہے، چھجے میں تو حضرت امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اٹھ کر چھجے میں ہاتھ ڈالا اور اس کے میں سے ایک ڈونگا نکالا، اس ڈونگے کو نکالا تو اس میں پانی تھا، اور پانی میں روٹیاں بھگوئی ہوئی تھیں، اور کہا کہ امیر المومنین ہماری طرف سے زیارت ہے۔ یہ صورتحال یہ ہے جب یہ روٹیاں سوکھ جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی کام میں لا سکتا ہوں، لہذا رات کو پانی میں بھگو کر اوپر رکھ دیتا ہوں، صبح تک نرم ہو جاتی ہیں تو میں بیٹھ کے کھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا اے ابو عبیدہ جراح، جس طرح تمہیں اللہ کا نبی چھوڑ کے گیا تھا تم تو اسی حالت پر ہو، جس طرح اللہ کا نبی چھوڑ کے گیا تھا اسی حالت پر کامیابی ہے انسان کی، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو صحابہ کو زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، جو سنت رسول ہے اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ طریقے پر کامیابی ہے۔ یہ در حقیقت اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، تم قابل قدر ہو، تم عزت والے ہو، تم احترام والے ہو، تم اللہ کے ہاں مقرب ہو، تم اللہ کے ہاں محبوب ہو، جبکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ اس کے رسول سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کی ترویج کے لیے نہیں آئے تھے، بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کی ترویج کے لیے نہیں آئے،
اپنے نام کے قصیدے پڑھوانے کے لیے نہیں آئے، اپنے نام کی نعتیں پڑھوانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے آئے، اور وہی اعمال دے کر گئے، وہی اعمال دے کر گئے۔ یہ قصیدے اور یہ بادشاہت اور یہ نعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زندگی نہیں تھا، مقصد زندگی نہیں تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے نام پر جلسے منعقد کرنا، میرے نام پر، میرے جانے کے بعد علیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑنا، میرے جانے کے بعد وسنت الخلفاء، میرے خلفاء کی سنت کو پکڑنا، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کی اتباع کرنا۔ کسی ایک کی اتباع کر لو گے اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا، یہ سمجھا کرو۔ آپ کی تعلیمات کا یہ مقصد نہیں ہے، ورنہ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں یہ لوگوں کو کامیابی دلانے کے لیے آئے نا، تو ابو طالب کے پاس آ کر، جناب ابو طالب کے پاس آ کر یہی کہتے تھے اپنے بھتیجے کو روکو، یا اس سے پہلے پورا کا پورا وفد آ رہا ہے، اے محمد چاہتے کیا ہو؟ نام و نمود چاہیے، دینے کے لیے تیار ہیں، سرداری چاہیے، دینے کے لیے تیار ہیں، مالداری چاہیے، مال دینے کے لیے تیار ہیں، عرب کا حسن جمال چاہتے ہو وہ بھی قدموں میں لا کر رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک ہاتھ میں اگر آفتاب رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں مہتاب رکھ دو، تب بھی میں یہ کام ہے، اس سے پیچھے امت کو ہدایت پر لانا، امت کو اعمال پر لے کر آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہی تھا۔ اسی مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آج جو اصل مقصد ہے وہ پس پش ہے، اور جو ظاہری اعمال، وہ اعمال جن کو ہم اگر کرنے کی کوشش کریں، شریعت کے حوالے سے لانے کی کوشش کریں، تو میرے عزیزو اگر دیکھا جائے تو وہ اعمال اور وہ معاملات بھی ہمارے آج متاثر ہیں، آلودہ ہیں، شریعت اس میں پامال ہو رہی ہے۔ سیرت النبی کے نام پر جو معاملات ہو رہے ہیں، سیرت النبی کے نام پر جو ریلی ہے، سیرت النبی کے نام پر جو جلسہ ہے، سیرت النبی کے نام پر جو جلوس ہے، اگر لاکھ کوشش کر کے ہم کہیں کہ بھائی ایک عقیدت کا اظہار ہے، امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا پریشان ہے امت؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر آج کے دن چھٹی ختم کر دی جائے اور یہی جلسہ جلوس روڈوں پر ہو جائے تو میرا عزیزو پورا شارع فیصل جام ہوگا، جو صبح کا نکلا ہوا ہے وہ بغیر ڈیوٹی کے شام میں واپس خالی ہاتھ لوٹے گا، سارا پیٹرول بھی ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے؟ اور اس میں جو ہو کچھ رہا ہے، وہ جو بھنگڑا ڈالا جا رہا ہے، اللہ کے گھر میں بھی میرے عزیزو اللہ حفاظت فرمائے، نادان یہاں تک پہنچ چکا ہے، وہ بھنگڑا اللہ کے گھر میں بھی ڈال رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک نظم چل رہی ہے جس میں ہلکا سا ساؤنڈ بھی ہے، ہلکا سا جھنکار کی آواز بھی ہے، وہ اس کو نچا رہے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کہاں ناچ رہا ہوں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ارے اللہ کے گھر ہے یہ گھر، یہ کر کیا رہے ہو گھروں کے اندر، اور باہر بھی یہ کر رہے ہو، تو کہاں کا جواز ہے، کہاں کا یہ ثبوت ہے، امت کہاں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ بدعت تو بڑھتی چلی جاتی ہے نا، اس لیے کہ بدعت کے اعتبار سے آدمی کا یقین یہ بن جاتا ہے کہ مجھے اس پہ ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، وہ واپس تو لوٹتا نہیں ہے، وہ مزید آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آج بھی کہنے والے کہتے ہیں ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، کیوں؟ ارے ایک تھوڑا سا رخ کیا دکھایا، یہ امت تو آپے سے باہر ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اصل مقصد زندگی حاصل ہی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کچھ نہیں پتا، سنت کیا ہے کچھ نہیں پتا، معاشرت کیا ہے کچھ نہیں پتا، پڑوسی سے راضی نہیں ہے، سیرت النبی کے جلسے میں جا رہا ہے لیکن پڑوسی راضی نہیں ہے، میرا سلوک آج ایسا ہے کہ مجھ سے میرا پڑوسی راضی نہیں ہے، علاقے کے اعتبار سے میرا نام اچھا نہیں ہے، لیکن سارے معاملات میں کرنے والا ہوں، جلسہ جلوس ریلی سب میں جاتا ہوں، لیکن نہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھتا ہوں، کچھ نہیں آتا، دعائے قنوت یاد ہے نہیں، جنازے کی دعا یاد ہے نہیں، کچھ نہیں پتا، ابا کا جنازہ پڑھا سکتے ہو نہیں آتا پڑھانا، باپ کو غسل دے سکتے ہو نہیں آتا غسل دینا۔ اصل کام تو یہ تھے نا، کیا خیال ہے؟ یا پھر میرے گھر میں جناب والا
بڑے بڑے تبرکات رکھ لیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں، یہ آپ کا عمامہ ہے، یہ جناب والا وجہ شریف جہاں پر روضہ اقدس ہے وہاں کی سوغات ہے، یہ بیت اللہ کا جناب والا چھوٹا سا کاٹا ہوا غلاف کعبہ ہے، اسی پر کیا کامیابی ہے؟ وہ رئیس المنافقین ابی ابن، بڑا جو رئیس تھا، اس کی جب وفات ہوئی تو ان کے بیٹے مسلمان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہوا ہے، حالانکہ پکا منافق تھا، آپ اپنا قمیض دے دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک دے دی، اس نے اپنے باپ کو پہنائی، اور روایت میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پکڑ کے اس کو قبر میں اتارا، روایت میں آتے اپنا لعاب مبارک اس میں منہ میں ڈالا، لیکن مغفرت نہیں ہے، ان تبرکات سے مغفرت نہیں ہوگی. اگر مغفرت ہوگی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے سے ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کام باہر کے ہوتے ہیں، لیکن نہ مسلمان کے پاس معاشرت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ آداب ہے، نہ رہن سہن کا طریقہ ہے، نہ لوگوں کے ساتھ میل جول کی زندگی کا طریقہ ہے. یہ سب کون دے کر گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. ارے جس کو آخرت کا ڈر ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا، وہی صحیح معنی میں سنت کو اختیار کرے گا. جو آخرت کو بھول چکا اس کو کیا معلوم کہ معاشرت کیا چیز ہے، اخلاق کیا چیز ہے، رہن سہن کا طریقہ کیا ہے. وہ دنیا بھر کے تو کام کرے گا، جیسے کھاتا ہے کماتا ہے، ایسے ہی وہ سیرت النبی کا جلسہ بھی کر لیتا ہے. بڑا سا نام آ جاتا ہے حاجی فلاں صاحب، زیر انتظام حاجی فلاں صاحب. انہوں نے پورے مہینے سال بھر کی کمائی یہی ہے. صحابی کی کمائی یہ نہیں، صحابہ کی کمائی یہ نہیں. صحابہ کی کمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ. میرا عزیزو جتنے بھی ہے ہمارے معاشرے میں اگر جلسے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن مسلمان سے پوچھا جائے اس کا مقصد کیا ہے، وہ کہتا ہے 12 ربیع الاول ہے. مت نہیں ماری گئی، او بھائی جلسہ کیا مقصد کیا ہے، کہتا ہے 12 ربیع الاول ہے. مقصد کیا ہے؟ 12 ربیع الاول. لا حول ولا قوت الا باللہ. سیرت النبی کا جلسہ مقصد 12 ربیع الاول ہے یا سیرت النبی کو اختیار کرنا مقصد ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جلسے میں بتایا کیا جاتا ہے؟ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا رہنا، آپ کا سہنا، آپ کی زندگی، یہی بتایا جاتا ہے نا. اس سے پوچھو جلسے کا مقصد کیا ہے، کیا کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہے. علماء فرماتے ہیں کبھی بھی جلسے کے اختتام پر مسلمان اپنی زندگی کو سدھارنے کی نیت سے اٹھتا ہے، جلسہ ختم ہوا دامن جھاڑتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں. بس سارا کچھ جو تھا وہ دامن میں آ رہا تھا. رات 1 بجے اٹھتے تو سارا کا سارا جلسہ سیرت النبی جھاڑا اور اٹھ کے چلتے بنے. وہ کیا سیکھا، کیا حاصل کیا، کیا قصد کیا، کیا عزم کیا؟ کیا جلسے کے آخر میں کہا کہ یا اللہ آج کے بعد کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس لیے کہ نبی بھی نعوذ باللہ نافرمانی، یا اللہ آج کے بعد کبھی سنت کو ترک نہیں کروں گا، یا رسول اللہ یا اللہ آج کے بعد کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں نماز نہیں پڑھتا پابندی سے، یا اللہ میں آج کے بعد نماز پڑھوں گا اس لیے کہ اس جلسے نے میری زندگی کو بدل دیا. یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. اگر ہمارا جلسہ اس سے خالی ہے، اور آج کل صورتحال یہی ہے میرے عزیزو، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے. میں نے کہا نا کہ اس سے پوچھا جائے بھئی جلسہ کیوں ہو رہا ہے، کیا کہتا ہے 12 ربیع الاول ہے. جلسے کا مقصد یہ ہے، جلسے کا مقصد تو اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، اپنی بری عادتوں کو ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو سنت پر لانا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لانا ہے. نہ یہ کہ میرا عزیزو ایسا کام جس سے نہ اللہ راضی ہو، نہ اللہ کا رسول راضی ہو، اور جو ہمارے آج جلسوں کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے، جلسوں کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. اصل تو یہ تھا کہ اللہ آج کے بعد میں جلسے سیرت النبی میں آیا ہوں، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کروں گا. یہ عزم لے کر اٹھتا، یہ نیت لے کر اٹھتا، تب کہیں جاتا.
میرا عزیزو یہ ساری چیزیں خالی ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جو اصل مقصد زندگی ہے وہ مسلمان نے پس پش ڈال دی ہے، اور جو بیرونی چیزیں ہیں، خارجی چیزیں ہیں جو رسم و رواج میں آ گئیں، مسلمان نے اس کو لبادہ بنا لیا اور سمجھتا ہے کہ انہی چیزوں سے میری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تمہاری اگر بخشش ہے، تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ کے رسول کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو تمہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اتباع کرنی پڑے گی، تمہیں اخلاق بھی اپنانے پڑیں گے، تمہارا کردار بھی اچھا ہو، تمہاری معاشرت بھی اچھی ہو، تمہارا لین دین بھی اچھا ہو۔ آج مسلمان سے ڈرتا ہے معاملات کرنے کے اعتبار سے، میں اس سے معاملات کروں یا نہ کروں، بھلے سے وہ رات کو جلسہ سیرت النبی میں کیوں شریک نہ ہوا ہو، لیکن وہ کہتا ہے یار صبح بہت بڑی ڈیل کرنی ہے، کروں یا نہ کروں، استخارہ نکال دو، دسیوں سے پوچھتا ہے بھائی نام تو اس کا بڑا بہترین ہے عباد الرحمن، کر لو نا۔ نہیں یار، ڈر ہے، ڈر اندر سے مسلمان نہیں بنا ہوا، ظاہر کے اعتبار سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، ظاہر کے اعتبار سے نام بھی آ جاتا ہے الحاج، حاجی صاحب فلاں، من جانب صدقہ یا رسول اللہ، سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اپنے اندر سے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان، میرا عزیزو اصل یہی مقصد ہے، اسی پر آنے کی محنت اور کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا